خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، یہ بولنے کا دور ہے، لب ہلانے کا دور ہے، میدان میں آنے کا دور ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دینے کا دور ہے، ناموس رسالت کا محافظ بننے کا دور ہے۔ اور بڑے بڑے حضرت حضور بازی ہار گئے اور ایک عام آدمی حضور کی ناموس پر اتنا بڑا سیلاب لا کے بازی جیت گیا۔ بڑے بڑے علامہ مولانا پیر صاحب پیر طریقت بازی ہار گئے، حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی باری آئی تو اپنی بزدلی کو مصلحت کا نام دیتے رہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، کنڈیشن یہ ہے، سچویشن یہ ہے، بہانے تلاش کرتے رہے، اپنے آپ کو سیف کرتے رہے، کہیں میرا نام نہ آ جائے۔ میں کہتا ہوں نام اگر یہاں دفتر میں آئے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی نام آ جائے گا۔ نام صرف ہمارا یہی نہیں آئے گا، جب یہاں دفتر میں نام آئے گا تو مصطفیٰ کے دفتر میں بھی نام آ جائے گا، اور جس کا نام مصطفیٰ کے دفتر میں آ جائے اس کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ حضور کی عزت پہ کھڑے ہونا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ چما لینا بہت آسان کام ہے، ہاتھ چما لینا بہت آسان کام ہے، گاؤں دیہاتوں میں جا کے مرید بنا لینا بہت آسان کام ہے، مگر حضور کی عزت پہ پہرا دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں بزدلی کے طور پر مصلحت کا نام دے کے خاموش رہیں، مگر وہ مرد قلندر جو نہ حافظ قرآن ہے، نہ قاری قرآن ہے، نہ عالم دین ہے، نہ مفتی وقت ہے، نہ پیر زمانہ ہے، ایک عام آدمی جنہیں دنیا آج تک برا سمجھتی رہی، جن کے دامن کو داغدار کرتی رہی، جن کی طرف برائی کا اشارہ کرتی رہی، جنہیں دنیا نے شک کی نظر سے دیکھا، اس آدمی نے ایک دفعہ میں اتنی بڑی جو ہے پیمانے پر حضور کی عزت پر پہرا دیا کہ لوگ اپنی قسمت پر روتے رہ گئے، کاش ہم حضور کی عزت کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ یاد رکھیے گا معزز ہمارے لیے وہی ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے، احترام والا وہی ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے، شان والا وہی ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے، قابل احترام وہی ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے۔ عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا، جو مصطفیٰ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھے گا، اسی کی عزت کی جائے گی، اور جو مصطفیٰ کی عزت پہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ خود بھی کھڑا نہیں ہوگا، قوم کو بھی کھڑا نہیں ہونے دے گا، ڈرانے کا کام کرے گا، ہم تو پھر یہی کہیں گے یہ قیادت والا مزاج تم نے ہمارے پیروں کے نیچے رون دیا ہے۔ جب تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے کلیجے میں اتنا دم نہیں، تمہارے دل میں اتنی ہمت اور جرت نہیں، تمہارے سینے میں، تو میں یہی کہتا ہوں یہ جو قیادت قوم کے لیڈر اور ذمہ دار اور سرپرست بنے ہیں چھوڑ دیجئے، کرسی خالی کر دیجئے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بھی اور حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے، اور تم سے میں بڑی محبت سے کہتا ہوں کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی پہ وہی بٹھایا جائے گا جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، منصب اسی کو دیا جائے گا جو حضور کی ناموس کی بات کرے گا، قابل احترام اسی کو مانا جائے گا جو حضور کی عزت کی بات کرے گا۔ لوگ موجودہ دور میں کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، یہ بہت بڑا رسک ہوگا۔ میں کہتا ہوں انسان زندگی میں جتنا بڑا رسک لیتا ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے، اور یہاں بات رسک کی نہیں ہے، یہاں بات رسک کی نہیں عشق کی بات ہے، یہاں دیوانگی کی بات ہے، یہاں غلامی کی بات ہے۔ دیکھ لو جو حضور
حضور کی عزت کا پہرے دار بن جاتا ہے، خدا اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، جب تک خادم حسین نے رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا نہ دیا تھا، اس زمانے تک دنیا کے کسی خطے میں کوئی نہیں جانتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے۔ مگر جس دن سے حضور کی عزت پہ پہرا دینا شروع کیا ہے، آج دنیا جان گئی ہے۔ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، آج میرے جیسے چھوٹے انسان کو ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں حضرت 6 مہینے سے آپ کا نمبر تلاش کر رہے تھے، آپ کی تاریخ لینا ہے، علاقے میں بلانا ہے، ہمارے جوان آپ کے دیوانے ہیں۔ یہ عزت نہ میرے باپ کی وجہ سے ہے، نہ خاندان کی وجہ سے ہے، نہ رشتہ داروں کی وجہ سے ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کی عزت کے لیے کبھی کھڑے ہو کر دیکھیے، بہت مزہ ہے اس میں، بہت مزہ ہے اس میں۔ اس سے زیادہ مزہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے، اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہے، وہ کیا جانے، وہ کیا جانے جو آج تک کہہ رہے ہیں ہماری طرح، وہ کیا جانے لذت کتنی ہے، وہ کیا جانے مزہ کتنا ہے جو آج تک کہہ رہے ہیں ہماری طرح۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اس لذت کو پانے کے بعد گالیاں کھائی ہیں مگر مسکرائے ہیں، گھسیٹا گیا ہے مگر مسکرائے ہیں، کوئلے پہ لٹایا گیا ہے مگر مسکرائے ہیں، جسم کی چربی پگھل کے بہنے لگی ہے مگر مسکرائے ہیں۔ کون؟ بلال حبشی۔ لڑائی زمین کی نہیں ہے، لڑائی خاندان کی نہیں ہے، لڑائی باپ دادا کی نہیں ہے، لڑائی بس اتنی ہے کہ میری زبان سے نہ محمد کا نام جائے گا نہ خدا کا نام جائے گا۔ دنیا مارتی بھی ہے، دنیا گھسیٹتی بھی ہے، یہ کون سا ایسا نشہ ہے بلال جو تجھے چڑھ گیا ہے؟ بلال مار بھی کھاتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تمہیں جتنی گالی دینا ہے دے لو، تم جتنی دیر مجھے گالی دو گے اتنی دیر میرے مصطفیٰ کو گالی نہ دے سکو گے۔ یہی ہے مسلک اعلی حضرت، یہی ہے مسلک اعلی حضرت۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں مسلک اعلی حضرت سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اعلی حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں بے وقوفو، وہ اعلی حضرت ہیں، اعلی حضرت۔ تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ اعلی حضرت ہیں، اعلی حضرت، ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ ایسا عاشق رسول ہے جس نے ہمارے سینوں میں محبت رسول کا چراغ روشن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھ لو، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جانتے ہو یہ عزت کیسی ہے؟ موجودہ دور میں، اگر موجودہ دور سے تھوڑے سے زمانے پہلے چلے جائیے، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت دیکھنا ہے تو وہ امام عشق و محبت کی ذات ہے۔ جس زمانے میں علم غیب کا انکار کیا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ حضور کی شان کا انکار کیا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ حضور کی عظمت کا انکار کیا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ بشیر و نذیر پر مسئلہ ہوا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ حضور کی معراج پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ علم غیب پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ حضور کی شفاعت پر حملہ ہوا، جواب امام احمد رضا نے دیا۔ جب اتنے جواب دے دیے تو دنیا نے پکار کے کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور کی عزت پر پہرا دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ اور میں بوندی کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج جو آپ نے نعرہ زبان پر رٹ لیا ہے نا، ہاں یہ رٹنے والی چیزیں جو ہے نا نقصان دے جاتی ہیں کبھی کبھی۔ کچھ بھی رٹ لیجئے آپ، کبھی کبھی نقصان دے جاتا ہے۔ ایگزام میں بہت سارے لوگ بہت کچھ رٹ لیتے ہیں، لیکن پھر جب وہ ایگزام دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ سوال پر غور ہی نہیں کرتے ہیں، جو رٹا ہوا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔
یا کبھی وہ آتے ہی نہیں ہے جس کو رٹ کے جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، رٹنے کا مزاج مت بنائیے، سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج آپ نے عادت بنا لی، جب بھی کوئی ہمارے یہاں آتا ہے ہم نعرہ لگاتے ہیں، رٹا ہوا جملہ ہے، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ کہاں ہے یہ سارے شیر؟ آج حضور کی عزت کی بات آئی ہے، کہاں ہے یہ شیر؟ ارے جن کے لیے نعرے لگا رہے شیر آیا شیر، یہ گیدڑ بھی نہیں ہے، یہ صحیح سے گیدڑ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو محمد بن قاسم کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو ارطغرل غازی کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو عثمان غازی کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو ٹیپو سلطان کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو خادم حسین کو دیکھو، سنیوں کا شیر دیکھنا ہے تو سلمان اظہری کو دیکھو، جنہوں نے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جوانوں ہر ایک کے لیے نعرہ مت لگایا کرو۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں حاسد نہیں ہوں، اور نہ یہ بات حسد کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ اب عزت اسی کی جائے گی جو حضور کی عزت کرے گا، اور جو حضور کی ناموس کے لیے کھڑا نہ ہوگا وہ ہمارے لیے ہیرو نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے شیر وہی ہے جو موجودہ دور میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ شیر ڈرتا نہیں ہے، شیر دبتا نہیں ہے، شیر چھپتا نہیں ہے، شیر خوف نہیں کھاتا ہے، شیر راستے نہیں بدلتا ہے، شیر خود شکار کرتا ہے پھر جا کے حملہ کرتا ہے۔ شیر ہو تو زمانے سے کہو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت تیرے حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر آیا، نعرہ لگ رہا ہے، دیکھو دیکھو کون آیا۔ بند کر دیجئے یہ رٹے رٹائے جملے ہر ایک کے لیے، ہر بالغ و نابالغ کے لیے یہ جملے مت استعمال کیجئے، ہر بالغ و نابالغ کے لیے یہ جملے صرف استعمال کیجئے اس کے لیے جو حقیقت میں شیر ہو۔ ورنہ جانتے ہیں آپ کے جو ہلکے جملے ہیں نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک ہلکی قوم ہے جس کو اتنا شعور نہیں کہ کس کے لیے کون سے جملے کا استعمال کرنا ہے، کس کے لیے کون سے القاب کا استعمال کرنا ہے۔ قرآن میں منع کیا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، زبردستی کسی کو حضرت حضور بنانے کی ضرورت نہیں، جو جس مقام پر ہے بس وہی کہا جانا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ تم نے انہیں سنیوں کا شیر کہا، تم نے ان کی بہادری کہاں دیکھی؟ کہاں دیکھی بہادری؟ ان کی دہاڑ کہاں سنی تم نے؟ کہاں دیکھا شیر دل انسان ہے یہ کہاں دیکھا؟ کہیں نہیں۔ پھر تم نے شیر کیسے کہا؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، شیر نہیں ہے یہ صحیح معنی میں گیدڑ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شیر ہوتے تو صرف آج نہیں، جب بات سلمان اظہری کی آئی تھی تب بھی کھڑے ہو جاتے، جب بات حضور کی عظمت کی آئی تھی تب بھی کھڑے ہو جاتے۔
اس سے پہلے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی گئی تب کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد گستاخی کی گئی تب کھڑے ہو جاتے۔ آج موجودہ دور میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہندوستان کی سرزمین پر کتے بھونک رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہمارے بھونکنے سے پیغمبر کے چرچا ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے بھونکنے والوں، بھونکتے رہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے، ذرا زور سے بولیے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹا ہے۔ ارے سنیوں کا ہے تمہارے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کہو، نہ مٹا ہے، 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 نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تم کہہ رہے ہو ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں، ارے بیٹھے ہو دل کھول کے احتجاج کرو، کون ہے تمہیں روکنے والا؟ ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کے دل کھول کے احتجاج کر سکتے ہو، نہ کوئی منع کرنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ یہ تو افسوس ہے جسے ہم اپنی قوم کا رہنما اور رہبر مانتے ہیں، وہی کبھی کبھی رہزن نکل جاتا۔ رہبر رہزن بن گئے، رہبر رہزن بن گئے۔ رہزن کہتے ہیں چور کو، رہزن کہتے ہیں ڈاکو کو۔ جس قوم کے اندر دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو جائیں، اس قوم کا مقدر تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس قوم کے اندر قوم کی مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو جائیں، اس قوم کا سوائے نیست و نابود ہونے کے کوئی اور موقع نہیں۔ جس قوم کے اندر اپنی ہی قوم کو رات کے اندھیرے میں نیلام کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، اس قوم کا مقدر سوائے تباہی اور بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ اپنی قوم کا سودا کرنے والے یہ سوچتے ہیں پریشانی کا وقت آئے گا تو میرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو آج آگ وہاں جل رہی ہے، میں چاپلوسی کر رہا ہوں تو محفوظ رہوں گا؟ ارے نہیں، جن کے یہاں چاپلوسی کرتے ہیں آپ وہ بھی سمجھ گئے ہیں جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا یہ جان گئی ہے، دنیا یہ سمجھ گئی ہے، جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو اپنی قوم کا نہ ہوا، جو حضور کی عزت کا پہرے دار نہ بن سکا، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں حالات یہ ہیں، ہمارے جوان کبھی کبھی آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کیا کریں، حالات بڑے خراب ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سب طرف ہماری بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، چینل پر ہماری بات، ڈیبیٹس میں ہمارے مسائل، کبھی نکاح ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی خلا ہے، کبھی وقف ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں گھبراؤ مت، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ گھبرائیے مت، گھبرائیے مت، بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہمارا حال یہ ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ حضور کی عزت کے لیے مرنے اور مٹنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اور رہی حضور کی شان میں گستاخی، تو یاد رکھیے گا یہ جتنے گستاخی کرنے والے ہیں
ان کا ذرا ڈی این اے کرائیے، ذرا ان کا ڈی این اے کرائیے، اس کے بعد آپ کہیں گے یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ ڈی این اے کرائیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، محبوب آپ کی شان میں جو گستاخی کرنے والا ہے وہ تو حرامی ہے۔ قرآن نے کہا یہ اشرف جیلانی کا فرمان نہیں، پروردگار کا فرمان ہے اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان سنی عالموں کو کیا ہو جاتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے جذباتی باتیں کرتے، گالی دینے لگ جاتے۔ ارے گالی نہیں ہے، حضور کے گستاخ کو، حضور کے گستاخ کے لیے یہ جملہ قرآن میں بیان کیا گیا، اور اس کو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اس جملے کو قرآن میں کھول کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور جانتے ہو مطلب کیا ہے؟ محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ قرآن میں جانتے ہو نازل کیا گیا ولید ابن مغیرہ کے لیے، مگر حکم عام ہے قیامت تک کے تمام گستاخوں کے لیے۔ نازل کیا گیا ولید ابن مغیرہ کے لیے، اس نے معاذ اللہ میرے نبی کو پاگل اور مجنون کہا، میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی۔ شان یہ ہے محبوب کی، جب محبوب کو کوئی کچھ کہتا ہے دل ٹوٹتا ہے تو خدا کی رحمت اعلان کرتی ہے محبوب جواب تو نہ دینا، تیری طرف سے جواب ہم دیں گے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ محبوب جب لوگوں کو خدا کی تلاش ہو، جب بات میری آئے تو تو کہہ دے قل هو اللہ احد۔ جب بات میری ہو تو تو کہہ دے، جب بات تیری ہو تو میں کہوں گا۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وقت کا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ غور کریں عقیدے پر، یہ نہیں کہا میں مالک کہوں گا، یہ جو ہی لگائی، اس ہی میں جتنا مزہ ہے نا، اس ہی میں جو مزہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ولید ابن مغیرہ نے جب میرے نبی کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہا، خدا نے اس کے 10 عیبوں کو بیان کیا، میرے نبی نے 9 بتا دیے، مان گیا۔ قرآن نے کہا یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، 9 عیب بیان کیے، مان گیا۔ لیکن آخر میں کہا گیا اے ولید ابن مغیرہ تو تو حرامی ہے۔ یقین تو ہو گیا اسے، میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا، یقین تو اسے ہو گیا۔ کیوں یقین کیوں ہوا؟ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں چونکہ نکلا مصطفیٰ کی زبان سے تھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نکلا محبوب کی زبان سے تھا۔ زبان کس کی زبان؟ صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان ہے، جس کی زبان کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی نے کہا حرامی ہے، انکار نہیں کیا، یقین کر لیا کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، چونکہ محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا۔ ٹوکا نہیں میرے نبی کو، سیدھا گیا اپنی ماں کے پاس، چونکہ یہ صرف تنہا بات ایسی ہے ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ صرف ماں کی ایمانداری پہ ہے۔ گیا جا کے ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا، میری ماں میں نے محمد کی شان میں گستاخی کی، قرآن نے میرے 10 عیب بیان کیے، 9 تو وہ ہیں جس کو میں جانتا ہوں میرے اندر ہیں، مگر ایک عیب کہ میں حرامی ہوں۔ اس میں سچائی کیا ہے؟ میری ماں کا بیٹا تو حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا، تو حرامی نہ ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہو جاتا، تیرا باپ نہ مرتا تو میں نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کر لیا تھا۔ ہم اسی لیے تو آج کہہ رہے ہیں اے حضور کی شان ماننے والوں گھبرایا مت کرو، کتے
کتے ہر زمانے میں بھونکتے آئے ہیں، نہ ان کے بھونکنے سے کوئی فرق پڑا ہے، نہ میرے نبی کی عظمتیں کم ہونے والی ہیں۔ اگر کوئی انسان آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو اس کا اپنا چہرہ تو گندا ہوگا، لیکن آسمان کا دامن داغدار نہ ہوگا۔ اور آسمان تو وہ ہے جس کو اللہ نے مصطفیٰ کے طلبوں کے صدقے میں بنایا ہے، تو اس محبوب کی شان کیا ہوگی، اس کی ذات کیا ہوگی؟ غور کیجئے گا، قرآن نے کہا اُتلم بعد ذالک زنیم، محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ جو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے تو باپ کا پتہ نہیں ہے، ان کا باپ کون ہے، یہ کس کے نطفے سے پیدا ہیں، کیسی حرام کاری کی گئی ہے، تب جا کے ان کا وجود نامسعود دنیا میں آیا ہے۔ غور کیجئے گا، میں اسی لیے تو کہتا ہوں حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، پکڑ کے لے جائیے ہاسپٹل اور ان کا ڈی این اے چیک کرائیے، پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ ہمیں یقین ہو گیا جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ حضور کی عزت پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا جب تک قوم مسلم کے جوانوں میں تھا، حالات ایسے نہیں تھے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اور آپ کو برا لگے تو بہت اچھی بات ہے، برا لگنا بھی چاہیے، آپ حضور کے عاشق کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن کارنامے نہیں ہیں عاشقوں والے، انداز نہیں ہے عاشقوں والا۔ دنیا کا کوئی انسان صرف لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے عاشق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف آپ نے نعرہ لگا لیا آپ عاشق ہو گئے؟ عشق کرنا آسان کام نہیں ہے، یا آسان ہے؟ عشق کرنا آسان کام نہیں ہے، عشق میں بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، عشق میں جان بھی جاتی ہے، عشق میں نارے نمرود میں کودنا بھی پڑتا ہے، عشق میں اولاد کو رضا کی، محبوب کی رضا کے لیے بچوں کو قربانی دینے کا جذبہ رکھنا پڑتا ہے، عشق میں 6 مہینے کے بچے بھی قربان کر دیے جاتے ہیں، عشق میں پیٹ سے پتھر بھی باندھے جاتے ہیں، عشق میں بدر کی رات میں جا کے 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے بھی ہوا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اور میں بڑا غم میں ہوں اس وقت، مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ ہماری قوم ناموس رسالت پہ کھڑی نہیں ہوگی۔ افسوس، جو کھڑے ہیں ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں، اور جو نہیں کھڑے ہو رہے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اب اور کون سا وقت آئے گا آپ کے جاگنے کے لیے، اب اور کون سا وقت آئے گا آپ کے اٹھنے کے لیے، اب اور کون سا وقت آئے گا حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے۔ مدرسے کی تعمیر سے زیادہ ضروری کام اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی ناموس پہ پہرا دینا، پیری مریدی سے زیادہ ضروری کوئی کام اگر ہے تو وہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے۔ یہ سارے کام بعد میں ہیں، خانقاہ بعد میں ہے، پیری مریدی بعد میں ہے، درسگاہیں بعد میں ہے، اسکول بعد میں ہے، کالج بعد میں ہے، بیوی بعد میں ہے، بچے بعد میں ہے۔ ایک غلام ہے تو محبت کے ساتھ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، کس نے؟ تاج الشریعہ، سنیوں کی جان کا نام ہے تاج الشریعہ، سنیوں کی جان کا نام ہے تاج الشریعہ، وہ تاج الشریعہ جس کے چہرے کو بھی غیر دیکھ لیتے تو مڑ مڑ کے بار بار دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، کون تاج الشریعہ جس کے جو ہے چہرے کو اگر ایئرپورٹ پر لوگوں نے دیکھا تو مڑ مڑ کے دیکھا، غیر پوچھتے تھے ہے کون جس کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں اپنی جان کی بہت زیادہ پرواہ، سنو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں، نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہوگا، جس دن یہ عشق پیدا ہوگا، جس دن یہ غلامی پیدا ہوگی، یاد رکھیے گا وہ دن قوم مسلم کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا۔ تم مرنا سیکھو تو صحیح، خدا تمہیں زندہ کر دے گا۔ تم
تم نے دیکھا نہیں حنزلہ کو؟ تم نے حنزلہ کا نام نہیں سنا؟ تم نے حنزلہ کا نام نہیں سنا؟ تم سے اپنے گھر کے بستر نہیں چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کتنی ریلیاں ایسی ہوئیں، کتنے جلوس ایسے ہوئے، ہماری ماں نے، ہمارے باپوں نے اپنے 18 سال کے جوان بچے گھر میں روک لیے، کہا نہیں ریلی میں ماحول خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، کہیں حالات خراب ہو گئے تو کیا ہوگا، نہیں ریلی میں نہیں جانا ہے، حالات خراب ہیں، کہیں لاٹھی چارج ہو گئی کیا ہوگا، کہیں حالات خستہ ہو گئے کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بچا لو اپنے ان جوانوں کو، ان کی جوانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کاش کہ ان کی جوانی حضور کی عزت کے کام آ جاتی تو وہ جوانی قابل احترام ہوتی، جس پہ صرف دنیا والے نہیں عرش اعظم کے فرشتے بھی ناز کرتے۔ تم اپنی جوانوں کی جوانی بچا رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں بڑے بڑے سورما آئے ہیں مگر مٹی ان کو بھی کھا گئی ہے، دارا و سکندر آئے ہیں مگر قبر کی مٹی ان کو بھی کھا گئی ہے، سکندر ذوالقرنین جیسا عظیم بادشاہ آیا، قبر کی مٹی نے اس کو بھی کھا لیا، تم نے دیکھا نہیں اسی دنیا کی سرزمین پر قارون، فرعون، نمرود و شداد آئے ہیں مگر مٹی ان کو بھی نگل گئی ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ جسم تب تک سلامت ہے جب تک اس کے اندر باضابطہ دل کی دھڑکنیں ہیں، جس دن دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی اس وجود کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یاد رکھو تم نے آج اپنے بچے بچا لیے، حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی بات آئی، گھر میں بند کر دیے، حالات خراب نہ ہو جائے، نام نہ آ جائے، مگر کربلا میں زینب نے علی اکبر کو چھپایا نہیں تھا، قاسم کو چھپایا نہیں تھا، علی اکبر سے سینے سے لگا کے کہا تھا علی اکبر جا، میں نے تجھے پالا ہی آج کے دن کے لیے تھا، میرا لال زندہ رہے نہ رہے اسلام زندہ رہے، قرآن کی عظمتیں زندہ رہے، محبوب کا مشن زندہ رہے، محبوب کو لایا ہوا دین زندہ رہے۔ اور علی اکبر کربلا کے میدان میں جا کے نعرہ لگا رہے تھے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ و مولانا اشرف جیلانی قاضی شہر بھلوارہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ حضور کی عزت پر جب بات آئی ہے تو یاد رکھیے گا حضور ہیں، میرے امام نے کیا کہا، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہوں، وہ جو نہ ہوں، جان ہیں وہ جہان کی، جان ہیں، کیا ہیں؟ جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں تو کائنات ہے، وہ نہیں ہوں گے تو کائنات نہیں ہوگی۔ اور یہ بات ہم تو پوری دنیا سے کہتے ہیں، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن ہم نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی۔ ہم ہیں تو دنیا ہے، جس دن کلمہ پڑھنے والے دنیا میں نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی۔ یہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو عزت بخشی ہے۔ یاد رکھو اپنا احترام، اپنا مقام، اپنی عزت کو سمجھو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے علماء کو مسجدوں میں مسجدوں کی کمیٹیاں حق نہیں بولنے دے رہی اللہ ماشاءاللہ۔ تقریر کون سمجھا رہے ہیں آج؟ کون سمجھا رہے ہیں؟ تقریر وہ لوگ سمجھا رہے ہیں جنہیں پہلا کلمہ بھی یاد نہیں۔ یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، اتنا بولنا اتنا نہیں بولنا، ایسے بولنا ایسے نہیں بولنا، حالات خراب ہیں۔ کیوں صاحب آپ کو ذمہ دار کیوں بنایا؟ آپ کو ذمہ دار اسی لیے بنایا حالات خراب ہوں تو آپ جد و جہد کر کے اچھے کیجئے۔ جب آپ کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے تو ادارہ آزاد ٹھیک ہے، کسی صدر سیکریٹری خزانچی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جو خدا کائنات کے ہر گھر کو چلاتا ہے، کیا تمہارے بغیر اس کا گھر کا نظام نہیں چلے گا؟ یہ کمیٹیاں بنائی اسی لیے جاتی ہیں تاکہ ممبر رسول سے رسول اللہ کی عزت کا پیغام کا اعلان عام ہو۔
کمیٹی بنائی اسی لیے جاتی ہے کہ حضور کی عزت پہ کھڑی ہو جائے، قوم بھی کھڑی ہو، امام بھی کھڑا ہو اور مل کر ماحول پیدا کریں۔ آج حالت یہ ہے، نہیں صاحب شراب کے لیے نہیں بولنا، جوئے کے لیے نہیں بولنا، سود پر تقریر نہیں کرنا، سٹے پر نہیں بولنا، زنا پر نہیں بولنا، طلاق پر نہیں بولنا، خادم حسین کا نام نہیں لینا، سلمان اظہری کا نام نہیں لینا، ناموس رسالت پہ بات نہیں کرنا۔ تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن امام صاحب کے منہ پہ مضبوط سا لا کے ٹیپ لگائیے کہ 1:30 بجے سے پہلے چھٹائیں گے نہیں، جب خطبے کی اذان ہو جائے گی تو سیدھے جا کے خطبہ پڑھیے۔ یار خدا کے بندو، تم نے جتنی پابندیاں لگا دی ہیں، خدا نے تمہیں یہ زبان کھانا کھانے کے لیے نہیں، حق بولنے کے لیے دی ہے۔ ہر چیز کا جواب دینا قیامت کے دن۔ خدا نے جو چیز تمہیں عطا فرمائی ہے، پیسہ کیا حساب نہیں دینا ہے اس کا؟ آنکھیں کیا حساب نہیں دینا ہے؟ کان کیا حساب نہیں دینا ہے؟ زبان کا بھی حساب دینا ہے۔ زبان کا بھی حساب دینا ہے کہ تم نے اپنی زبان کا استعمال کہاں کیا، غیبت میں، برائی میں، حسد میں، کینے میں، کسی کے خلاف سازش کرنے میں، یا حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے حق بولنے میں۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس زبان کا بھی حساب۔ آج بولنے نہیں دیا جا رہا، نہیں صاحب یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم آپ کے بوندی کے حالات کس طرح کے ہیں، اور یہ بات میں بوندی کے لیے کہہ بھی نہیں رہا ہوں، جہاں کے حالات میری علم اور نالج میں ہیں وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں وہاں علماء سے کہتا ہوں خدا کے لیے، جہاں آپ پر حق بولنے پر پابندی لگا دی جائے اسی دن استعفیٰ دے دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ میری جاب جا رہی ہے، ایک دروازہ دنیا بند کرتی ہے، 70 دروازے میرا پروردگار کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تم نے دیکھا نہیں سمندر کی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، زمین کے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، ویل مچھلی کئی ٹن روزانہ گوشت کھاتی ہے، پانی کے اندر خدا وہ انتظام کرتا ہے۔ زمین میں کتنے کیڑے ہیں، مینڈک ہیں، نکلتے ہیں 100 200 فٹ جب بورنگ کیے جاتے ہیں مٹی کے اندر دبے ہوئے نکلتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے ہوا بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے، کھانا بھی ضروری ہے۔ 200 فٹ زمین کے نیچے ایک مینڈک زندہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں کھانا بھی پہنچتا ہے، یہاں ہوا بھی پہنچتی ہے، یہاں پانی بھی پہنچتا ہے۔ ارے جب مینڈک کو رزق مل سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں کہ ہمیں رزق نہ ملے گا، اور رزق نہ ملے گا تو نہ ملے، پیٹ سے پتھر باندھیں گے، حضور کی سنت پر عمل کریں گے، اور بدر کے میدان کا نقشہ کھینچ کر پوری دنیا سے کہیں گے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے کہاں؟ بدر میں۔ بدر یاد ہے آپ کو؟ بدر یاد ہے؟ جنگ بدر، رمضان میں دو چھوٹے چھوٹے بچے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا یہ بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ حیران ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے چھوٹے چھوٹے، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کے بارے میں پوچھ رہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ہماری یہ تاریخ ہے، یہ جو بھونکنے والے لوگ آج بھونک رہے ہیں نا میرے نبی کی عزت پہ، انہیں یہ پتا نہیں کہ ہم ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں، ورنہ ان کی اوقات ہمارے 10 سال کے بچوں کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے فریادی بن کر ہر مسئلے پر ہم حکومت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ مسائل ہمارے حل ہوں ملک کے قانون کے دائرے میں، ورنہ ان بھونکنے والے کتوں کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے۔ اگر 10 سال کا ہمارا کربلا کا اللہ اکبر ماننے والا حسین کا غلام کھڑا ہو گیا تو انہیں دن میں ہی تارے نظر آ جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے سبحان اللہ۔ مگر آج مسلمانوں کی سب سے بڑی سدبھاونا کی مثال یہ ہے کہ اتنے حالات خراب ہو جانے کے باوجود مسلمان ملک کے قانون کی عزت کرتا، اتنے حالات خراب ہو جانے کے باوجود
کوئی بتا دے ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں لیا؟ نہیں۔ ہم نے فساد کیا؟ نہیں۔ ہم نے جھگڑا کیا؟ نہیں۔ ہم نے ٹرین جلائی؟ نہیں۔ عزت کے ساتھ۔ ارے اتنی بڑی ریلی ممبئی میں نکل گئی، کوئی فساد ہوا؟ کوئی جھگڑا ہوا؟ کوئی غلط نعرہ لگا؟ کسی کے دھرم کو گالی دی؟ کسی کے مذہب کو گالی دی؟ کسی کے رہنما کو برا کہا؟ کسی کے پیشوا کو برا کہا؟ نہیں۔ حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے جب روڈ پر نکلتے ہیں تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ 1400 سال کے بعد غلاموں کا انداز یہ ہے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے عاشقوں کا انداز کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مسلمان کسی بھی دور میں بزدل نہیں رہے، مسلمان رہے ہیں تو نڈر اور بہادر بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، بدر کا میدان، چھوٹے چھوٹے بچوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کون سا؟ ابو جہل بتائیے۔ انہوں نے کہا تم دو چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا پتہ پوچھ رہے ہو؟ حیرت کی بات ہے، کیا کرو گے؟ تمہارا کیا میٹر ہے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عشق رسول سکھائی۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، موجودہ دور میں یہ جو کتے آج کے زمانے میں میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے ہیں نا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا 10 سال کا بچہ بھی محافظ ناموس رسالت ہے۔ آج جو نیا پن آیا ہے، جوانوں میں جو تازگی آئی ہے، جوانوں میں جو بیداری آئی ہے، جوانوں میں جو حضور کا عشق بیدار ہوا ہے، بہت زمانے پہلے پھینکا پڑ گیا تھا دن گزرنے کی وجہ سے، مگر آج جب ہمارے قلندر کھڑے ہوئے ہیں تازگی آ گئی ہے۔ ملک کے کونے کونے میں نہیں، پوری دنیا میں لبیک کا نعرہ لگتا ہے، اور جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے دشمنان اسلام کے کلیجے ہل جاتے ہیں، انہیں احساس ہو جاتا ہے آج بھی کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام دنیا میں زندہ ہیں۔ تازگی آئی ہے۔ آج 15 سال کا بچہ بھی، ایک 10-12 سال کا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے حضرت سلمان اظہری صاحب رہا کب ہوں گے؟ 10-12 سال کا بچہ ایک دن مجھے ملا کسی پروگرام میں مسافہ کرنے کا، حضرت کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں کیا پوچھنا ہے؟ کہا سلمان اظہری صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا بس بیٹا انتظار کرو، آنے میں ہی ہے۔ یہ شعور اللہ کی عزت کی قسم آج میری قوم کے 10-10 سال کے بچوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ 12-12 سال کے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ ناموس رسالت کیا ہے، تحفظ ناموس رسالت کیا ہے۔ ان دو بچوں نے کہا بتائیے کون ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ ان بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ناری کہتے ہیں جہنمی کو۔ قسم کھا کے نکلیں گھر سے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ہم گھر سے قسم کھا کے نکلے ہیں، آج تو یا تو ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں بیٹا بتاؤ تو صحیح تمہارا جھگڑا کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہارا اختلاف کیا ہے؟ دراصل آج قوم مسلم کے اندر یہی تو مسئلہ ہے۔ اپنی زمین کی بات ہو تو دوڑتے تھانے جاتے ہیں، ایک بالش زمین کا مسئلہ ہو تو جا کے گیاپن بھی دیتے ہیں، ایک بالش زمین کا مسئلہ ہو جا کے سگے بھائی کے خلاف FIR بھی درج کراتے ہیں، مگر جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، 2 قدم بڑھانا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے ہاں ناک کا بڑا مسئلہ چل گیا، نہیں صاحب چھوٹے سے کام کے اندر بھی صدر صاحب بھی چاہیے، سیکریٹری صاحب بھی چاہیے، خزانچی صاحب بھی چاہیے، پوسٹر میں نام بھی چاہیے، نیچے اوپر نام مولویوں کے ہو جائیں اس میں بھی جھگڑا ہونے لگے، اس میں بھی فساد ہونے لگے، القاب چھوٹ جائیں اس میں بھی جھگڑا ہو، علامہ مولانا کے ساتھ مفتی صاحب چھوٹ جائے اس میں بھی اختلاف ہو جائے، میرا نام نیچے نہیں میرا نام اوپر نہیں۔ یار خدا کے بندو ہاتھ جوڑ کے تمہارے پیر پکڑ کے یہ کہتا ہوں چھوڑ دو اپنے نام کو، اب دور ہے نام محمد کا، اب وقت ہے نام محمد کا، اب موقع ہے نام محمد کا۔ ارے حضور کا نام لینا شروع کر دو تمہارا بھی نام ہو جائے گا، حضور کا نام لینا شروع کر دو اللہ تمہیں بھی عزت دے گا، حضور کا نام لینا شروع کرو خدا تمہیں بھی عزت دے گا۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔
یہ جو عزت ہے یہ مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ہے، یہ جو شان ہے یہ مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ ہے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ نہیں بات کچھ نہیں ہے، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں یا تو ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے۔ تمہاری لڑائی کیا ہے ابو جہل سے؟ کہا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لڑائی اس بات کی ہے کہ وہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لڑائی اس بات کی ہے حضور کو برا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا اس کے ارد گرد چاروں طرف ایک فوج کا دستہ لگا ہوا ہے، ایک بڑی فوج کا دستہ ہے، کیا کرو گے؟ حضرت حفیظ جالندری نے اپنے انداز میں کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے مسکرا کے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ؟ جب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے گا تو کوئی بچانے کے قابل نہ بچے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ بدر کا جنون آج بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بدر کا حوصلہ آج بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں، ایک جانثار نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، پیغمبر نے اٹھا کے لکڑی تھما دی۔ موجودہ دور میں اگر کوئی عالم کسی کو لکڑی دے دیتا تو سوچتے کہ آگرہ کے ہاسپٹل میں بھرتی کرا دو، پاگل ہو گیا ہے، تلوار نیزے بھالے کے مقابلے میں لکڑی دی ہے۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے، وہ ماننے والے تھے، اعتراض کرنے والے نہیں تھے، وہ جانتے تھے جنگیں تلواروں سے نہیں مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے جیتی جاتی ہے، عشق رسول سے جیتی جاتی ہے، غلامی رسول سے جیتی جاتی ہے۔ گئے لے کر تھوڑی دیر واپس آئے، کہا یا رسول اللہ حیران ہوں پریشان ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں دشمن کے پاس جیسے ہی قریب جاتا ہوں میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو کے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہاں بہت باریک بات کہنے لگا ہوں۔ فرشتوں کا لشکر خدا نے بھیجا، کب بھیجا؟ جب گھر سے نکلے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لشکر آیا، خدا کی مدد آئی کب؟ جب گھر سے نکلے، میدان میں آئے، پیٹ سے پتھر باندھے، تکلیفیں برداشت کی، ہمت اور حوصلہ کیا۔ جب بندہ مومن قدم بڑھا دیتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، حضرت جمعے میں دعا کرا دینا، حضور کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، حضرت ذرا دعا کرا دینا ان گستاخوں کے لیے، ختم شریف پڑھا دینا، نیاز کرا دینا، ان گستاخوں کے لیے بد دعا کرا دینا، اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ بس ہو گئی ذمہ داری پوری، بس کام ختم ہو گیا، آپ کی اتنی ذمہ داری تھی بد دعا کرا دیجئے۔ ارے اگر بات دعا کرنے کی ہوتی تو میرا ایمان ہے میرے نبی لب ہلائے بھی نہیں، صرف خیال کر لے تو خدا قبلہ بدل دیتا ہے۔ جس کی شان یہ ہے اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی شان یہ ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، اس کی شان یہ ہے وہ اشارہ کرتا ہے تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے، انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور دنیا پکار کے کہتی ہے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ جس کی شان یہ ہو وہ دعا کر دے۔ بغداد میں جو ہے مسجد نبوی شریف ہے، جمعے کا دن ہے، ایک آنے والے نے جمعے کے دن کہا جانور ہلاک ہو گئے، بارش نہیں قحط سالی ہے، دعا کرتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ گرائے بعد میں ہے، بارش پہلے گرنے لگی۔ جس کی دعا کی شان یہ ہو اس نبی کو دعا کر لینی چاہیے تھی، بدر میں جانا کیوں تھا؟ غور کیجئے، میرے نبی بدر میں کیوں گئے؟ حضور سے زیادہ بڑی دعا کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہے؟ ارے جو خیال کر لیں تو اللہ کعبہ بدل دے، قبلہ بدل دے، خیال کر لیں، دعا نہ مانگے، دعا مانگے نہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، عرضی نہ لگائیں، خیال کر لیں، خیال آ جائے تو اللہ قبلہ بدل دے۔ ان کی دعا کی شان کیا ہوگی؟
لیکن میرے نبی چاہتے دعا کر دیتے. فرشتوں نے آ کے کہا تھا طائف کی سرزمین پر, کہا تھا یا رسول اللہ یہ دشمن آپ کو ستاتے ہیں, مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں, آپ چاہیں تو ان کے لیے اشارہ کر دیں, یہ جو 2 بستیاں ہیں پہاڑ ہے ملا دیے جائیں گے, اس میں دب کے مر جائیں گے, ان کا نام و نشان باقی نہ رہے گا. مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا اے فرشتوں میں مٹوانے نہیں آیا, مٹتوں کو بچانے آیا ہوں, اس لیے کہ خدا نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. جس پیغمبر کی شان یہ ہو, اللہ اکبر, جس کے لیے فرشتے انتظار میں کھڑے رہتے ہو, اس نے دعا نہیں کی ہے, دعا نہیں کی ہے, بلکہ میرے نبی 313 کو لے کر بدر کے میدان میں گئے ہیں, پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں اے میرے مولا تو اپنا آسمان سے سکینہ نازل فرما دے. مولا اگر آج یہ زندہ نہ رہے تو روئے زمین پر کوئی تیرا آج کے بعد نام لینے والا نہ رہے گا. خدا کی رحمت اعلان کر رہی ہے, میرے محبوب اپنے 313 جانثاروں کو لے کر بدر کے میدان میں آنا تیرا کام تھا, ان کو کامیابی کے ساتھ واپس بھیجنا میری رحمت کا کام. آپ تو اٹھ ہی نہیں رہے ہو, آپ اٹھ ہی نہیں رہے ہو. حوصلے پست ہیں کیوں, عزم جواں پیدا کر, اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر. ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ڈاکٹر اقبال نے کہا اے میری قوم کے جوانوں, تم بھول گئے تمہاری تاریخ کیا تھی, تم بھول گئے تمہارے تیور کیا تھے, تم بھول گئے تمہارا انداز کیا تھا, تم بھول گئے تمہارا لہجہ کیا تھا. ڈاکٹر اقبال نے کہا تمہاری تاریخ یہ تھی, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے, یا رسول اللہ اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے. آج کیا ہوا, آج کیا ہوا, دراصل آج ہوا یہ کہ ہمارے پاس زبانی طور پر عشق رہ گیا, وہ حرارت نہ رہی. ڈاکٹر اقبال نے کہا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یاد رکھیے گا جب تک عشق کا وہ معیار پیدا نہیں ہوگا, دنیا میں حضور کے گستاخ اٹھ کے گستاخی کریں گے. جس دن مصطفیٰ کا سچا غلام حنظلہ کے طریقے پر عمل کرتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, دنیا کو اس بات کا احساس ہو جائے گا اب زبان سے ایک غلط جملہ نہ نکالنا. مصطفیٰ کے غلام جاگ گئے ہیں, مصطفیٰ کے غلام بیدار ہو گئے ہیں, مصطفیٰ کے دیوانے جاگ گئے ہیں. جس دن یہ معیار تمہارا ہو جائے گا, یاد رکھو کسی اور کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہ پڑے گی. دنیا مصطفیٰ کے غلاموں کے چہرے کے رعب سے, ہم نے تم تاریخ میں پڑھا, تاریخ میں ہم نے دیکھا کلمہ پڑھنے والے حضور کے عاشق جس شہر سے گلی سے گزر جاتے تھے, لوگ ان کے چہرے کے رعب کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے جوان آج کہاں ہیں معلوم ہے آپ کو, کہاں ہیں؟ عیاشیوں میں. کہاں ہیں جوان؟ عیاشیوں میں. کہاں ہیں ہمارے جوان؟ زنا کے دروازے پر. کہاں ہیں ہمارے جوان؟ انٹرنیٹ کی دنیا پر عیاشیاں کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں. کہاں ہیں ہمارے جوان 17 سال 18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر؟ کہاں ہیں ہمارے جوان سود لینے میں؟ کہاں ہیں ہمارے جوان سکتے کے ذریعے پیسہ کمانے میں؟ کہاں ہیں ہمارے 18 20 22 25 سال کے جوان گیم کھیل کر پیسہ کمانے میں؟ کہاں ہیں ہمارے جوان دنیا کی لڑکیوں سے عشق لڑانے میں؟ کہتے ہیں عاشق رسول ہیں اور ہیں دنیا کی ایک مرنے والی فنا ہونے والی لڑکی کے عاشق. یاد رکھیے گا عشق
عشق میں بٹوارا کبھی نہیں ہوتا ہے. تم عاشق صحیح معنی میں کسی ایک کے ہی بن سکتے ہو, ایک وقت میں دو کے عاشق کبھی نہیں بن سکتے. یاد رکھنا ہمارے بزرگوں نے مزاج دیا, دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا, دوہرا راستہ اختیار نہ کر, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. دو بندوں کا تو کبھی عاشق نہ بن سکتا ہے, ایک وقت میں عاشق تو بنے گا تو کسی ایک کا بنے گا. اس دنیا کے حسن سے دل کیا لگانا, یہ دنیا کا حسن ہے عمر کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے, عمر کے ساتھ مٹ جاتا ہے, عمر کے ساتھ ڈھیلا پڑ جاتا ہے, عمر کے ساتھ اس کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. اس حسن اور اس رخ زیبا کی بات کر جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, میری آنکھوں نے ایسا حسن و جمال والا دیکھا نہیں, اور میری آنکھیں دیکھے کیسے, کائنات میں کسی ماں نے ایسا حسن و جمال والا پیدا ہی نہیں کیا. میری ماں انس نے اپنی ماں سے کہا تھا, میری ماں جب حضور ان کے گھر پہ آرام فرما رہی تھے, مصطفیٰ نے ایک موقع پر جبریل امین سے کہا تھا, جبریل تم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کے دربار دیکھے ہیں, سب کی شان دیکھی ہے, سب کی عظمتیں دیکھی ہیں, یہ بتاؤ ہمسا بھی کوئی پایا تم نے, ہمسا بھی کوئی پایا تم نے. حضرت جبریل نے کہا, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارا احدا افضل من محمد. جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا کے ہر کونے پر پوری روئے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے, مگر اللہ کی عزت کی قسم آپ جیسا میری آنکھوں نے کسی کو نہ دیکھا. وقت کے امام نے ترجمانی کی ہے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. ایک خدا نے مصطفیٰ کو ایک ہی بنایا ہے, اس جیسا کسی کو نہیں بنایا. حسن یوسف دم عیسیٰ یت پیزا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. آدم سے عیسیٰ تک جتنا کمال, جتنا جمال, جتنا حسن, جتنی عظمتیں, جتنی رفعتیں اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائی ہے, وہ ساری کی ساری خدا نے ایک محمد میں جمع فرما دی ہے. اور اگر میں شان بتاؤں حضور کی, امام اہل سنت نے جانتے ہو کیا کہا؟ میرے امام نے فرمایا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ذرا غور کیجئے گا تمام لوگ, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. میں اس شعر کو آپ کو بتاؤں, کیا کہتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹیں, یہ نہیں کہا کاٹیں. کیا کہا؟ کٹیں. کٹ جانا اور ہے, کاٹ لینا اور ہے. کٹ جانا اور ہے, کاٹ لینا اور ہے. آپ کے ہاتھ میں سیب تھا, چاقو تھا, کاٹنے لگے, کسی کا فون آیا, ذہن ادھر گیا, تو سیب کاٹتے کاٹتے دھوکے میں ذرا سی انگلی پر خراش آ گئی, تو یہ نہیں کہا جائے گا نہیں کیا صاحب کتنی خوبصورت انگلی کاٹی ہے, نہیں, کٹ گئی. تو کٹ جانا اور ہے, کاٹ لینا اور ہے. احتیاط دیکھو امام کا, ایسے ہی امام نہیں کہتے ہم, ایسے ہی تاجدار اہل سنت نہیں کہتے ہیں, ایسے ہی سنیوں کی جان نہیں کہتے ہیں, ایسے ہی صاحب کنز الایمان نہیں کہتے ہیں, ایسے ہی احمد رضا خان نہیں کہتے ہیں. بڑا کمال اللہ نے عطا فرمایا اس مرد قلندر کے زور قلم کو. میرا امام کہتا ہے, حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے محل میں عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں, مگر حسن اتنا غالب آ گیا کہ انگلیاں کٹیں, مگر کاٹی نہیں, کٹ گئیں. حسن یوسف پہ غور کیجئے گا اور لذت لیجئے گا. حسن یوسف پہ کٹیں یعنی ان عورتوں کے سامنے یوسف کا حسن ہے. بات سمجھ آ رہی؟ حسن یوسف پہ کٹیں یعنی سامنے مصر میں زلیخا کے محل میں یوسف بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں,
تو جمال سامنے ہے، حسن سامنے ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں کیا؟ انگشت زنا. انگشت کہتے ہیں انگلی کو فارسی میں، زنا کہتے ہیں عورتوں کو. اب ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. مصر کی سرزمین پر یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں. حسن سامنے ہے، کس کا؟ یوسف کا. کس کے؟ عورتوں کے. کٹی کیا ہیں؟ انگلیاں. مگر حضور کی باری آئی تو کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں. وہاں انگلیاں ہیں. شان دیکھو، میرا نبی نبیوں کی طرح نہیں تو امتیوں کی طرح کیسے ہو سکتا؟ حسن یوسف پہ کٹی، وہاں حسن سامنے ہے، کٹنے والی انگلیاں ہیں. اور یہاں کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. وہاں حسن ہے. حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، اور یہاں حسن نہیں ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ. وہاں حسن ہے، یہاں نام ہے. وہاں انگلی کٹی ہے، یہاں سر کٹتے ہیں. وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں. وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہے. وہاں ایک بار کٹی اور یہاں کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. خدا نے کتنی عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. دیکھتے چلیے اللہ نے یوسف کو جمال عطا فرمایا. یوسف کی شان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب پیغمبر کے لیے اپنے جسم سے کرتا اتارا اور اتارنے کے بعد دے دیا. کہا قرآن نے اس کو ترجمانی کی ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف نے کہا میری قمیص لے جاؤ، میرے والد یعقوب پیغمبر نابینا ہو گئے، میری جدائی پہ روتے ہوئے، ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا روشن ہو جائیں گی. یوسف کے جسم سے لگنے والی قمیص کی شان یہ ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں روشنی آتی ہے. مگر بات جب یار کی آئی ہے تو شان یہ ہے مصطفیٰ کے تلووں سے لگنے والی مٹی ایک یہودی نابینا اٹھا کر آنکھوں میں لگاتا ہے تو اللہ آنکھیں روشن کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم بنایا. میلاد النبی کے مبارک موقع پر آنے والوں دیکھو محبوب آیا ہے. میرے امام نے جانتے ہو کیا کہا ان کی شان کے بارے میں؟ فرمایا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے حاسد. عاشق اور حاسد دونوں کے دیکھنے کا انداز الگ، سمجھنے کا انداز الگ، بولنے کا انداز الگ، بات کرنے کا انداز الگ. حاسد کہتا ہے ہماری طرح اور عاشق کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ اکبر. وقت کا امام کہتا ہے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. اس شعر کا مطلب جانتے ہیں؟ تلووں کا دھون. میلاد النبی کی محفل ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. تلووں کا دھون جانتے ہو حلیمہ سعدیہ جب مصطفیٰ کو لینے گئی تھیں، قحط سالی کا زمانہ تھا. ان کا اپنا ایک بیٹا بھی تھا جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، روتا تھا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے. جب گئیں مصطفیٰ کو اٹھایا سینے سے لگایا، اللہ نے ان کے سینے کو دودھ سے لبالب بھر دیا ہے. مصطفیٰ کو ایک پستان کا دودھ پلایا، دوسری طرف بھی محبت میں لگانے لگی. میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا اور پیغام دیا اے حلیمہ سعدیہ میں حق مارنے نہیں حق دلانے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا
इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा गया हूं। क्या सिखा रहे हैं? बोल नहीं रहे हैं, अमल से बता रहे हैं ये मेरा हक नहीं, ये मेरे दूसरे भाई का हक है। जरा गौर फरमाइए, हलीमा सादिया जब लेकर आई थी, जब तन्हा आई थी, सवारी राजी नहीं थी चलने के लिए, पीछे रह गई थी। लेकिन जिस वक्त में आई है वापस, लोग पूछ रहे हैं हलीमा क्या हुआ, सवारी बदल दी? कहा नहीं, सवार होने वाला बदल गया है। अल्लाह का महबूब जिसके ऊपर सवार हो जाए, अल्लाह उसे इज्जत और ताकत दोनों देता है। लेकर गई है हलीमा सादिया के मोहल्ले की औरतें आई है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में फरमाते हैं, मोहल्ले की औरतें आई, आने के बाद मोहल्ले की औरतों ने कहा हलीमा क्या बात है, कहीं से मालदारी हाथ आ गई है? हलीमा ने कहा क्यों, ऐसी बात क्यों करती हो? कहा हमने देखा है पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त में भी चिराग नहीं जलता था, मगर आज हम ये देख रहे हैं चिराग पूरे रात जलता है। पहले रोशनी थोड़ी देर जलता था, कम होती थी, अब तो रोशनी का हाल ये है कि मोहल्ला भी रोशन होने लगा है। अब क्या बात है, चिराग की रोशनी बढ़ गई है, तेल ज्यादा है, लो बढ़ा दी है। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुरा के कहती है, अपने अंदाज में कहती है, जब से मोहम्मद मेरे घर में आई है मैंने आज तक दुनिया का चिराग जलाया ही नहीं है, मैंने दुनिया का चिराग बंद ही कर दिया है। ये रोशनी कैसी है? वो कहती है ये चेहरे मुस्तफा की रोशनी है, ये मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है। अल्लाह अकबर। मालूम क्या था दुनिया को, जिस चेहरे ने हलीमा सादिया के घर को रोशन किया है, दुनिया को क्या खबर थी दुनिया का कोना कोना इसी नूर से मुनव्वर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरतें आई, कहा हलीमा हमारे यहाँ बकरियां हैं बांझ, जो न दूध देती हैं न बच्चा देती हैं। ऊंटनियां हैं बांझ, न दूध देती हैं न बच्चा देती हैं। सारा मोहम्मद की आमद का फायदा तुम ही उठाओगी। दिक्कत परेशानी? हाँ चली गई। सारा फायदा तुम ही उठाओगी। उन्होंने कहा नहीं, क्या परेशानी है? कि हमारे यहाँ बकरियां बच्चे नहीं देती, दूध भी नहीं देती, बांझ है, क्या करें, कुछ हमारा भी भला हो जाए। मेरा इमाम कहता है जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। आबे हयात, तलवों का धोवन। क्या है तलवों का धोवन? हलीमा सादिया ने कहा जाओ घर जाओ, खाली बर्तन लाना और पानी लेकर आना। गए हैं, खाली बर्तन लाई, पानी लाई। हलीमा सादिया ने मुस्तफा के पैर आगे बढ़ाए, खाली बर्तन नीचे रखा, पानी ऊपर से डाला। वो ऊपर से डालने वाला जो पानी है हुजूर के तलवों से लग रहा है और नीचे खाली बर्तन में जमा हो रहा है। इसी को कहते हैं तलवों का धोवन, जिससे हुजूर के तलवे धोए गए, जिससे हुजूर के पांव धोए गए। इमाम कहता है आशिक सिर्फ चेहरा नहीं तलवे भी देखता है, तलवे की भी तारीफ करता है। और कैसी तारीफ? जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया ने ले लिया है पानी, लेने के बाद कहा आए और तो आ जाओ, बताओ किसकी बकरी बांझ है, लो थोड़ा सा पानी तुम भी ले जाओ, बकरी के ऊपर लगा देना, बांझपन दूर हो जाएगा, बच्चा भी देगी, दूध भी देगी। अल्लाह अकबर। किसकी ऊंटनी बांझ है, लो पानी ले जाओ, किसके घर में मरीज है, लो ये पानी ले जाओ। किसकी शान है ये? किसी और की नहीं, अल्लाह के महबूब मुस्तफा जान रहमत की शान है। मेरे इमाम अहले सुन्नत की अजमतें ये है, वो खाली तलवे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, उन्हें अगर महबूब की आंखों का ख्याल आता है तो वो यहां तक कह देते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब उन्हें मुस्तफा के कानों का ख्याल आता है तो पुकार के कहते हैं हम यहां से पुकारे, वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब उन्हें महबूब के हाथों का ख्याल आता है तो मुस्कुरा के कहते हैं हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मुझे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। आशिक और होता है, हासिद और होता है। आशिक से पूछो तो आशिक कहता है हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, हम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा इफलाक का इस्ताद इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामात इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमतें सुनी आपने,
آخری چند باتیں حضور کی سیرت، کیونکہ لازم دونوں چیزیں ہیں، لازم دونوں چیزیں ہیں، عظمت بھی سیرت بھی۔ عظمت اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، اور ہم سیرت اس لیے سنتے ہیں تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا، کیا بنا کر؟ سب بولیے، یتیم بنا کر۔ تھک گئے آپ لوگ؟ جی نہیں، بیان مکمل کر دوں؟ نہیں بولیے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ نے محبوب کو یتیم بنا کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں یتیم کیوں؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کا زمانہ آیا، تو یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی بڑی جو ہے حکومت ہے، آپ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کریں۔ آپ نے کہا میں قوم کا حاکم ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوگا تو بھوکوں کی تکلیف کا مجھے احساس کیسے ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں قیادت، جس سے ہماری قوم آج کی تاریخ میں محروم ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، جوانوں اب اپنی زبان کا استعمال صحیح شروع کر دو، اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرو موجودہ دور میں، اور یہ پہچاننے کی کوشش کرو کون تمہارا اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ خدا نے تمہیں غلامی کے لیے نہیں، قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، قائد بنو، اپنی قوم کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، آنے والی نسل کے لیے زندہ و تابندہ ہو جاؤ۔ خدا نے غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے یہ نعرہ لگایا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم کیوں کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں، ریلیوں میں جائیں اور کسی کی جے بجے کے نعرے لگائیں، نہیں، ہمارے لیے یا رسول اللہ کافی ہے، مصطفیٰ کا نعرہ کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، آج جو حالات پورے ملک کے کونے کونے پر ہیں، یہ کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ تقاضا اس بات کا کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بھی کوئی اپنا لیڈر ہو، ہمارا بھی کوئی اپنا قائد ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز و حرام بات نہیں ہے جو دنیا آج تعجب کی نظر سے دیکھتی ہے۔ علماء نے یہ کیا کہہ دیا، لیڈرشپ کی بات کر دی، قیادت کی بات کر دی۔ دنیا کی ہر ذات برادری کا لیڈر ہے، ہمارا لیڈر کیوں نہ ہو، ہمارا قائد کیوں نہ ہو، ہماری آواز کیوں نہ ہو؟ آج حال یہ ہے، ہم نے 70-75 سالوں میں جنہیں اپنا قیمتی ووٹ دیا ہے، مجھے بتاؤ آج کون ہے حضور کے لیے ایک جملہ بولنے والا؟ آج کون ہے؟ وہی ہیں، آج صرف وہی ہیں جنہیں دنیا آج بھی شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بولنے والے وہی ہیں حضور کی عزت کے لیے، کھڑے ہونے والے وہی ہیں حضور کی عزت کے لیے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے ان تمام لوگوں سے کہتا ہوں جنہیں اس سال سنسد میں جانے کا موقع ملا، اب جس دن بھی تمہیں سنسد میں جانے کا موقع ملے، سب سے پہلا مدعا اٹھائیے حضور کی ناموس رسالت۔ بے شک سنسد میں سب سے پہلا مدعا اٹھائیے ناموس رسالت کا۔ یاد رکھیے، پانی کا مدعا بعد میں، کھانے کا مدعا بعد میں، لائٹ کا مدعا بعد میں، بجلی کا مدعا بعد میں، ٹرین کا مسئلہ بعد میں، اگر بات پہلے ہو سنسد کے اندر تو بات ناموس رسالت کی اٹھائیے، مسئلہ ناموس رسالت کا اٹھائیے، اور یہ بات بھی اٹھائیے کہ مفتی سلمان اظہری کو رہا کب کیا جائے گا۔ 8 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کھلے سان کی طرح گھوم رہے ہیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کب کیا جائے گا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کب کیا جائے گا؟ یاد رکھیے گا، انسانیت اگر زندہ رہے گی، ضمیر زندہ رہے گا، تو حق
بھی زبان سے نکلے گا, حق کو قبول کرنے کا مزاج بھی ہوگا, اور اگر سینے کے اندر محبت رسول کا وہ چراغ روشن نہیں ہوگا تو دنیا کے سامنے یہی کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اب بات صرف اتنی نہیں رہ گئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. غلام ہیں تو زمانے سے کہیں محمد رسول اللہ کی محبت کے لیے ہم دنیا کے ہر رشتے کو توڑ سکتے ہیں, ہر منصب کو عہدہ لات مار سکتے ہیں, ہر عہدے کو چھوڑ سکتے ہیں. ارے میں تو سلام اس مرد قلندر کو کرتا ہوں جس کے گھر پر بلڈوزر چلا اور اس نے آنے کے بعد میں بیان دیا, اس نے کہا یہ چھوٹی سی بلڈنگ کی کیا حیثیت ہے حضور کے نام کے لیے, اس چھوٹے سے گھر کی کیا حیثیت ہے اس جو ہے نام محمد کے لیے. گویا کہ وہ اپنے انداز میں کہہ رہا تھا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, رسول خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حضور کی عزت کے لیے جتنے بھی لوگ سنسد پہنچے ہیں بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سنسد میں آج کے بعد جب بھی آپ کو جانے کا موقع ملے, جب بھی آپ کی اسپیچ ہو پہلا بیان دیجئے, پہلا مدعا اٹھائیے, پہلی بات کیجئے حضور کی ناموس پر بل کب پاس کیا جائے گا. کب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے؟ ہر دن کوئی نہ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا. آج ضرورت ہے پورے ملک سے یہ آواز اٹھنی چاہیے, ہر خانقاہ سے یہ آواز اٹھے, ہر عالم کی طرف سے یہ آواز اٹھے, ہر رہنما کی طرف سے یہ آواز اٹھے, ہر سیاسی لیڈر کی طرف سے یہ آواز اٹھے. ہندوستان کی سرزمین پر ایسا بل پاس کیا جائے جس میں کسی بھی دھرم اور مذہب کے کسی بھی معزز شخصیت کے بارے میں کسی کو بھی ایک غلط جملہ بولنے کا اختیار نہ دیا جائے. اور یاد رکھیے گا ظالم کی حمایت ہمیشہ ملک کو برباد کرتی ہے. ظالم کی حمایت, ہم تو حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو کسی بھی طرح کی کوئی رعایت نہ دی جائے, ملک کے قانون کے مطابق جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اسے سزا دی جائے. اور اگر ایسے لوگ ملک کے کونے کونے میں کھلی چھوٹ ملی رہے گی اور باضابطہ الیکشن کے ماحول کو, باضابطہ سیاسی مسائل کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیتے رہیں گے تو ملک کے امن کو خطرہ ہو جائے گا, ملک کے چین اور سکون کو خطرہ ہو جائے گا. اس لیے یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے تمام جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں, بکھرے ہوئے لوگ وہ ایک ہو جائیں. میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں. بکھرے ہوئے لوگ یاد رکھیے گا آج لڑائیاں بہت ہیں, رنگ کی لڑائی, نسل کی لڑائی, ذات کی لڑائی, برادری کی لڑائی, عہدے کی لڑائی. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں, آپ لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے, ایک دن وہ آ جائے گا آپ کا اپنا وجود بھی مٹ جائے گا, آپ کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لڑتے لڑتے. دنیا کے عہدے کے لیے, دنیا کے منصب کے لیے, دنیا کے نام و نمود کے لیے نہیں, ہم حضور کے غلام ہیں. اس سے بڑا منصب دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کے عاشق ہیں, اس سے بڑا عہدہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور کا دیوانہ کوئی ہمیں کہتا ہے, اس سے بڑا منصب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ دیا محبت میں. زندگی بھر جب بھی پوچھا گیا نام بتاؤ تو مسکرا کے ابو تراب کہتے تھے, چونکہ اس میں وہ محبت پھوٹتی ہے جو مصطفیٰ نے مجھے بولا ہے. سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں جب بات علماء اکرام کی آیا کرے, جھگڑا نہ کیا کریں, بحث نہ کیا کریں, علماء کو ٹارگیٹ نہ کیا کریں. علماء کے آپس کے مسائل ہیں ان کو آپس میں حل کرنے دیا کریں. زبردستی کسی کی حمایت اور مخالفت میں ٹانگ نہ اڑایا کریں. علماء کے اپنے دینی مسائل ہیں وہ حل کر لیں گے. لیکن یاد رکھیے گا جتنے بھی علماء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ملنے کے عادت ڈالیے, محبت کا مزاج پیدا کیجئے. کوئی غلط بات آپ کے کانوں تک پہنچے, ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنے سینے میں رکھ لیجئے اور کوئی اچھی بات
پہنچے اسے دوسرے تک پہنچا دیجئے تاکہ محبتیں عام ہوں, دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو, رشتے جڑ جائیں. اور یاد رکھیے گا حضور حافظ ملت نے ایک زمانے پہلے یہ پیغام دیا تھا, اتحاد زندگی ہے, اختلاف موت ہے. سمجھ لیجئے اس بات. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ وقت سمجھنے کا ہے, یہ وقت ہوش آ جانے کا ہے, یہ وقت ہوش کے ناخون لینے کا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہ جو گل پوشی, یہ دستار بندی, یہ فوٹو بازی, یہ استقبالیہ محفلیں, باز آ جائیے ان ساری چیزوں سے. ہماری قوم اسی میں تو لڑ رہی ہے. میرا نام اخبار میں نہیں آیا, میرا فوٹو اخبار میں نہیں آیا, میری دستار بندی نہیں ہوئی, مجھ سے پوچھا نہیں گیا, مجھے بلایا نہیں گیا, مجھے آگے نہیں کیا گیا. یار خدا کے بندو, باز آ جاؤ ان ساری چیزوں سے. کیا حاصل کرو گے؟ تمہارا نام آ بھی جائے گا, دنیا میں نام آ جائے گا, 4 آدمی تعریف کریں گے, 4 برائی کریں گے. حضور کے جس دن سچے عاشق ہو جاؤ گے, حال یہ ہوگی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. حضرت جمیل قادری نے کہا تھا, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اور جب قبر میں چلے جاؤ گے تو دنیا پکار کے کہے گی, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم پکار کے کہیں گے, حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بات پوری کر رہا ہوں. حضور اس دنیا میں یتیم بن کر آئے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر میرے نبی کی والدہ جسمانی طور پر زندہ رہتی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں زندہ رہتی, زندہ ہیں جسمانی طور پر, اور حضور کے والد جسمانی طور پر زندہ رہتے, تو یہ ممکن تھا کہ حضور کے ہاں کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا. بھئی ماں جسمانی طور پر زندہ رہتی, والد جسمانی طور پر زندہ رہتے, تو یہ ممکن تھا کہ کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا. اور جب وہ بھائی پیدا ہوتا تو میرے نبی رشتے میں بڑے بھائی بن جاتے اور وہ چھوٹا بھائی بن جاتا. اور خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کائنات میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی ہو جو میرے محبوب کو بڑا بھائی کہے, اسی لیے دروازہ پہلے ہی بند کر دیا. خبردار خبردار, بھائی نہ کہنا, کہنا ہے شمس الضحیٰ کہو, بدر الدجا کہو, صدر العلا کہو, نور الہدا کہو, کہف الورا کہو, مصباح الظلم کہو, جمیل الشیم کہو, شفیع الامم کہو, وہ کہو جو بریلی کے تاجدار نے کہا سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جوانوں, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا, زندہ باد, اللہ اکبر. جوانوں آج ایک پیغام لے کر جاؤ, پیغام لے کر جائیے. عالی شان محفل سجائی آپ نے, تمام علماء آئے, بہترین انتظام ہے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کو, علماء کو, تمام ذمہ داران کو. پیغام لے کر جائیے. آج ہمارے یہاں بہت ساری کمیٹیاں ہیں, کائے کے لیے, جلسے کے لیے, جلوس کے لیے, فاتحہ خوانی کے لیے, قل شریف کے لیے, عرس کے لیے, قوالی کے لیے, چادر شریف کے لیے, سارے کاموں کے لیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی کمیٹیاں ہر کام کے لیے ہیں, ایجوکیشن کمیٹی ہے آپ کے پاس؟
ایجوکیشن کمیٹی بنائی آپ نے, تعلیم کے فروغ کے لیے کمیٹی بنائی آپ نے, کالج کمیٹی بنائی آپ نے, یونیورسٹی کمیٹی بنائی آپ نے. اب وقت آ گیا ہے, چادر بعد میں, ایجوکیشن ٹیم پہلے, عرس بعد میں, ایجوکیشن ٹیم پہلے, قوالیاں بعد میں, پہلے اسلام کے دائرے میں. یہ مت کہیے گا میں قوالی کے جواز کا فتویٰ دے کے جا رہا ہوں, اسلام میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں قوالی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج ہو یہ رہا ہے, مثال کے طور پر شہر بوندی میں 10 محلے ہیں, تو ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آج کی تاریخ میں؟ ایک محلے میں 11ویں شریف کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا, ہمارے جوان کیا کریں گے؟ 500 لوگوں کے کھانے کا لنگر ایک محلے میں ہوگا, تو اگلے محلے والوں کا ٹارگٹ ہوگا 1000, چونکہ کمپٹیشن ہے. پھر تیسرے محلے کا ٹارگٹ ہوگا 1500, ایسے ہوتے ہوتے 5000 لوگوں کا لنگر ہوگا. پوری زندگی ہو گئی آپ کو لنگر کھاتے ہوئے, کب تک لنگر کھائیں گے؟ ابھی پیٹ نہیں بھرا لنگر کھاتے ہوئے, کب تک لنگر کھاتے رہیں گے؟ یہ لنگر کھانے ہی کا نتیجہ ہے کہ میری قوم کا ایک بڑا طبقہ آج جاہل رہ گیا. یہ لنگر کھانے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج میری قوم کے 10-10 سال کے بچے باضابطہ ہوٹل پر چائے کے برتن دھو رہے ہیں. یہ صرف لنگر کھانے کا نتیجہ ہے کہ میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور جا کے غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں. یہ میری قوم کے صرف لنگر پر توجہ دینے کی وجہ ہے کہ پچھلے سال کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو حجاب کے نام پر کالج سے باہر بٹھا دیا گیا. تب جا کے میری قوم کو حیا آئی, کاش ہم نے 1 سال لنگر نہ بنایا ہوتا, اسی لنگر کے پیسوں سے کالج بنا دیا ہوتا شہر بوندی میں, تو ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر نہ بٹھایا جاتا. یہ کب سوچیں گے آپ؟ ضرورت ہے موجودہ دور میں ایجوکیشن کی. میں جانتا ہوں احتجاج کا پاور اپنی جگہ, ان ساری چیزوں کی, لیکن یاد رکھیے گا قلم سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے. پڑھیے اور اپنی آنے والی نسل کو پڑھائیے. جہاں مدرسہ بنا رہے ہیں وہاں کالج بھی بنائیے, اتنی ہی شد و مت کے ساتھ, اتنے ہی اہتمام کے ساتھ, اسی زور کے ساتھ کالج بھی بنائیے. لڑکیوں کا الگ, لڑکوں کا الگ, تاکہ ہماری بیٹی ہائی سکول, انٹر سب کچھ کر کے نکلے تو ساتھ میں حجاب کے ساتھ کنیز فاطمہ بن کے بھی نکلے, تاکہ جس گھر میں چلی جائے اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے. یاد رکھیے گا جلسے کا مزہ 1 دن کا, 10 دن کا, 50 دن کا, لیکن یونیورسٹی اور کالج اگر ہمارے پاس ہو گئے, ہم آج سوچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کالج ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, کیسے ہوگا؟ کالج ایک بہت بڑا کام ہے, کیسے ہوگا؟ ارے جتنا حسینی محرم کے مہینے میں شربت میں لٹا دیتے ہیں, اتنا یزیدیوں کے پاس خزانہ نہیں ہے جتنا حسینی شربت میں لٹا دیتے ہیں. شربت بھی پلائیے اور حسین کے نام پہ امام حسین یونیورسٹی بھی بنائیے, امام حسین کالج بھی بنائیے. غوث اعظم کے نام سے آپ محفل کر رہے ہیں, غوث اعظم کے نام سے کالج بھی بنائیے. اعلیٰ حضرت کا پروگرام کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام سے اپنی بیٹیوں کے لیے کالج بھی بنائیے. یاد رکھیے گا یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے. اور یہ مت سوچئے ہوگا کیسے, ہوگا کیسے, سوچنا تمہارا کام ہے, پورا کرنا یہ خدا کی رحمت کا کام ہے. آج دنیا کی ساری آشائشیں ہمارے پاس ہیں. جب ہم پیٹ سے پتھر باندھتے تھے اس زمانے میں ہمارا حال یہ تھا. اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اور اسی اسپین کی سرزمین پر ہمارے پاس امریکہ اور لندن کے شہزادوں کے بچے پڑھنے آتے تھے, جہاں انہوں نے عرضیاں لگائی تھی, خط لکھے تھے, ہم اپنے بچے آپ کے پاس پڑھنا بھیجنا چاہتے ہیں. وہ خط آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہیں, جہاں لندن اور امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے عالموں کے پاس یہ عرضی لگائی تھی کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے. وہ دور ہمارا تھا جس قوم کے لیے پہلی وحی
اقرا سے نازل کی گئی. آج وہ قوم ایجوکیشن سے دور ہے, تعلیم سے دور ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی تھی, آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. جس دن بچے پڑھ جائیں گے یہ آدھی روٹی پوری نہیں انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. اور یاد رکھیے گا ایجوکیشن پر اگر آج کی تاریخ میں آپ نے توجہ نہیں دی, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے, کوئی اپنے اوپر نہ لے یہ بات, لیکن آج حالت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہماری قوم کے اندر کسی بچے نے ٹاپ کیا اپنی محنت سے, 95, 96, 97, 98 نمبر آئے, تو ہماری قوم کے کچھ لوگ گئے محض فوٹو بازی کے لیے, جا کے اس کو 100 روپے کی ٹرافی پکڑا کے فوٹو کھچوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. نہیں صاحب فلاں لوگوں نے, فلاں ٹیم نے جا کے حوصلہ افزائی کی. ارے بھائی صاحب یہ 98 نمبر حوصلہ افزائی سے نہیں آئے, تم آئے پہلے آئے ہیں, تم نے حوصلہ افزائی بعد میں کی ہے. زبردستی کا اپنے سر پہ سہرا مت باندھیے. حوصلہ افزائی تمہارے 100 روپے کے جو ہے ایوارڈ سے نہیں ہوگی. حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کو بٹھا کے پوچھئے, بیٹا تو اب آگے پڑھنا کہاں جاتا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے, فیس ہم دیں گے. ملیہ جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. جے این یو جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. آکسفورڈ جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. جس دن قوم مسلم کے ذمہ دار لوگ فوٹو کھچانے سے بچتے ہوئے صرف قوم کے لیے کام کرنے لگیں گے, دیکھ لینا یہ عرس قوالی 1000 بار ہوتی رہے. جس دن قوم کا ایک شہزادہ کامیاب ہو گیا اس دن پوری قوم کا مقدر بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سوچنا ہے ہمیں, اللہ کرے میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے, چونکہ موجودہ دور میں ضرورت اسی بات کی ہے. حضور کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جب تک الگ الگ محکمے میں حضور کے غلام نہیں ہوں گے, کرسی پہ بیٹھنے والے پارلیمنٹ میں, سنسد میں حضور کے غلام نہیں پہنچیں گے. مشکلات کا سامنا ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا رہے گا. اس لیے میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں, کسی ایک کو تو بڑا مانے, کسی کو تو بڑا ماننے کا مزاج پیدا کریں, بغاوت کا مزاج پیدا مت کیجیے. ماننے کی عادت ڈالیے, کسی کو تو بڑا مانیے اپنی قوم میں, کسی کو تو قبول کر لیجئے. اور میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں, جب یہ جوان پریشانی میں یا ناموس رسالت کے مسئلے پر آپ کے پاس آیا کریں, بھگایا نہ کریں ڈرا کے حالات اچھے نہیں ہیں, ان کی بات سنا بھی کریں اور انہیں حوصلہ دیا بھی کریں. اور یہ حوصلہ دیا کریں, کوئی بات نہیں, آج اندھیرا ہے تو کل روشنی ضرور آئے گی. آج اندھیرا ہے, امید پر دنیا قائم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انشاءاللہ آج اگر اندھیرا ہے کل اجالا ضرور نکلے گا. دنیا کے اندر حالات یہ ہیں, ہر زمانے میں ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی ہے, مگر ہمارا حال یہ ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اللہ کی عزت کی قسم, دنیا تمہیں گرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تم گرو گے نہیں. بریلی کے تاجدار نے کہا, سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے. سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے. عزت اور ذلت کا اختیار میرا پروردگار ہے. دنیا میں کسی کے چاہنے سے عزت اور ذلت نہیں ملتی ہے. ایک سمجھدار نے اشارہ کیا تھا, جو ہمارے لیے ذلت کے سبب بننا چاہتا ہے. ایک سمجھدار نے کہا تھا, نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یاد رکھیے گا, ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک مرد بگڑتا ہے, جب ایک بیٹی بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑ جاتا ہے. اس لیے بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں, جتنا جلد ہو سکے بیٹیوں کے لیے کالج کا سنگ بنیاد رکھ دیں. اور یاد رکھیے گا, شادی میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں, انتقال میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں, کسی اور موقع پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں, کم سے کم یار خدا کے بندو نام محمد پہ تو ایک ہو جاؤ.
हुजूर के नाम पे तो एक हो जाओ, हुजूर के नाम पर, हुजूर की इज्जत पर, नामूस रिसालत पर तो अपने तमाम गिले शिकवे, एटीट्यूड, गुरूर, तकब्बुर मिटा दो। ये मूंछ की लड़ाई, ये अपने को बड़ा समझना खत्म कर दीजिए। हुजूर के नाम पे जमा हो जाइए। जो उनकी इज्जत का पहरेदार बन जाता है, खुदा उसे जमाने में मुअज़्ज़ज़ कर देता है। देख लो बिलाल, कोई हैसियत न थी लेकिन मुस्तफा के गुलाम बने हैं। फतह मक्का के दिन मेरे नबी ने काबे की छत पे चढ़ा दिया है। ये इज्जत अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी की वजह से दी है। उमर की आंखों में आंसू आए। लोगों ने कहा उमर रोने की वजह क्या है? उमर ने कहा जब मैं खत्ताब का बेटा था उस दौर का हाल ये था, मेरे वालिद गिरामी चंद बकरियां मुझे चराने के लिए देते थे तो चंद बकरियां उमर से संभाली न जाती थी, मगर आज अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई है। दुनिया में कैसर और किसरा उमर का नाम सुन लेते हैं तो जिस पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उमर की वजह से नहीं, ये कमाल मुस्तफा की निस्बत की वजह से है, हुजूर की गुलामी की वजह से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन सबकत लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अपने महबूब के सदके में माफ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। उठ जाए।